کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ KGTL کی جانب سے حکومت پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین 25 سال کے لیے ہونے والے معاہدے پر دستخط اور سنگ بنیاد رکھے جانے کی نقاب کشائی کی تقریب کراچی پورٹ ایسٹ وارف پر منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر میری ٹائم افیئرز قیصر احمد شیخ نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ KGTL کے CEO خرم عزیز خان مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ مہمان خصوصی وفاقی وزیر میری ٹائم افیئرز قیصر احمد شیخ، متحدہ عرب امارات کے کراچی میں قونصل جنرل بخیت عتیق الرحمتی، فجرہ ٹرمینل کے عبدالعزیز البلوچی، چیئرمین KPT سید سبطین رضا زیدی، معروف تاجر رہنما اور چیئرمین TDEP محمد زبیر موتی والا نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ بعد ازاں مہمان خصوصی وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ قیصر احمد شیخ نے سنگ بنیاد رکھے جانے کی نقاب کشائی کی۔ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ قیصر احمد شیخ نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، دو پورٹوں کے درمیان ہے، اس معاہدے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں مبہم ہیں، سامنے نہیں آ سکی کیونکہ گورنمنٹ تبدیل ہو گئی، اب آپ آ گئے، نئی گورنمنٹ بن گئی، تو اس معاہدے کی کچھ تفصیلات عوام سے شیئر کریں، پاکستان سے شیئر کریں کہ یہ ہمارے دبئی پورٹ جو ہے، یہ ابوظہبی پورٹ، یہ کراچی پورٹ کی ایک رائیول پورٹ ہے۔ ایک رائیول پورٹ دوسری اپنی مخالف پورٹ کو کس طرح ترقی دے گی، وہ معاہدہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، کتنی پروفٹ شیئرنگ ہوگی، کتنی انویسٹمنٹ کریں گے، یہ کتنے سالوں کے لیے ٹھیکے پہ دی گئی ہے، اس کا یہ ٹھیکہ دینے سے پہلے کس سے جو ہے آپ نے پیشکشیں طلب کری، کس سے معلومات کری کہ یہ ان کو کیا کہتے ہیں، انہوں نے کسی نیلامی میں ٹھیکہ لیا یا ان کو دے دیا گیا یہ ٹھیکہ، بتائیے گا سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ خود شامل تھے ابھی اس پروگرام میں جو ابھی ہوا آپ کے سامنے، یہ UAE کی جو ہمارا برادرلی کنٹری ہے، یہ اس کی بہت بڑا یہ کانفیڈنس ہے پاکستان پہ، جو ان کی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں آئی ہے۔ ہم اس وقت جو ہے نا، ہمارا ملک جو ہے سب سے زیادہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جب شیئر ہوتا ہے، دو پارٹنرشپ ہوتی ہے، تو دونوں کے مفادات کا خیال کرنا پڑتا ہے، تبھی کوئی پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ اور بزنس اسی طرح ہمارے ملک میں کیوں ابھی تک انویسٹمنٹ کی کمی ہے؟ دیکھیے ہم انڈیا میں ہمارے مقابلے میں ہمارے ہاں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے $1.5 ارب ہے ٹوٹل ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، انڈیا میں 80-85 ارب ڈالر، تو وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے انہوں نے ہم سے لیڈ لی۔ ایک وقت تھا جب کہ منموہن سنگھ جو کہ انڈیا کے فائنانس منسٹر تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ ہمارے فائنانس منسٹر ڈاکٹر محبوب اللہ سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے پاکستان ترقی کر رہے ہیں، ہم پیچھے کیوں ہیں؟ آج دیکھیے ہم پیچھے رہ گئے، کلیئر کٹ پیچھے رہ گئے نا۔ ہمیں چاہیے کہ ہاتھ بڑھائیں۔ دنیا میں ترقی کا ایک ہی طریقہ کار ہے جو ہوا ہے کہ آپ اٹریکٹ کریں اپنی اکانومی میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ۔ جس جگہ ہوئی ہے، کوئی میں نے دیکھا ہے دنیا کے ملکوں میں میں نے وزٹ کیا ہے، آپ چائنا دیکھ لیجئے، آپ ویتنام دیکھ لیجئے، آپ انڈیا دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش دیکھ لیجئے، سارے تھائی لینڈ ہے، سب کا ایک ہی انجن آف گروتھ ہے کہ ایکسپورٹ کرو، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اور ود ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، دو طریقے ہیں۔ ہمارے یہاں جو 24 کروڑ لوگ ہیں، ہم نے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پورے طرح وے میں مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان پہ کانفیڈنس کیا ہے۔ ہماری نیگوسیشن جاری رہے گی، فردر ہم چاہیں گے ان سے کہ اور یہ اٹریکٹ ہوں اور انویسٹمنٹ فردر کریں۔ ابتدائی طور پہ آپ کے سامنے انہوں نے $50 ملین جو ہے وہ کا چیک دیا ہے، اور اس میں سے آدھی پیمنٹ ایڈوانس پیمنٹ ہے، آدھی پیمنٹ تو پورٹ نے لی ہے، پورٹ کو ملی ہے، جو پورٹ نے فیسیلٹی دی ہیں، جو کنسیشن دی ہیں KPT نے، اور باقی آدھی پیمنٹ ایڈوانس پیمنٹ ہے۔ تو اسی طرح کے ہم نئے معاہدے، میں نے ذکر بھی کیا، اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ نئی کمپنیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی جب آئیں گی تو ہمارے ہاں اور زیادہ اپورچونیٹی ہے۔ انڈیا میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے آئے ہیں، اور ابھی 2 دن بعد ہمارے ہاں یہ مارکس لائن کی وہ آ رہے ہیں ایگزیکٹو،
وہ بھی یہ ہو رہا ہے جب ایک آتا ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک دوسرے کا مسابقت ہے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, تو دیکھ کے انشاءاللہ ہمارے یہاں کافی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. اور یہ تو ہماری برادری کنٹری ہے, بڑا یہ آپ نے خود سن لیا ان کے جذبات ہمارے کونسل جنرل کے مقاصد صاحب کے, تو یہ بڑے اچھے جذبات ہمارے بالکل بھائی ہیں, اور ہم سب مل کے ایک دوسرے کی ترقی کریں. پاکستانی کافی یو اے ای کی ترقی میں ہمارا ہاتھ ہے, ہم نے وہاں کی ہے, تو ہر چیز ہم نے دیکھ کے پورا, اور جو اگر کوئی رہ گیا ہے کسی کے کنسرن ہے اس کو بھی دور کریں گے. یہ بھی میں آپ کو ایشور کروں. $50 ملین کا جو چیک دیے گئے وہ کس مت میں دیے گئے, کہ منافع کی مت میں ہے, یہ وہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا. کیا سوال ہے؟ $50 ملین کا جو چیک دیے گئے وہ کس مت میں دیے گئے؟ وہ میں نے بتایا نا, کہ باقی کتنے آئیں گے. آدھا نہیں, یہ نہیں, آدھی پیمنٹ ایڈوانس پیمنٹ ہوئی ہے, آدھی جو اگلی ہم نے کنسیشن ان کو دیے ہیں تو تقریباً 25 سال کی ہے جی, 25 سال کی کنسیشن دی ہے, اور آدھی پیمنٹ جو ہے وہ کے پی ٹی کی ہے, اور آدھی پیمنٹ انہوں نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے, یعنی 25. جی جی ضرور. پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے مزید انویسٹرز کو یہاں لانا چاہتے ہیں, آپ کے خیال میں انویسٹمنٹ اور ٹوٹل انویسٹمنٹ کے ڈیٹیل میں ہونی ہے, اس کا اگر کوئی بریک اپ آپ کے پاس ہو تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ کو جواب دوں گا, پہلے بائی کا جواب دوں گا. دیکھو کوئی بھی انویسٹمنٹ, میں نے تھوڑا دیر پہلے یہی بولا بھائی آپ کا نیشنل انٹرسٹ دیکھ لینا. جب آپ خود نیشنل انٹرسٹ دیکھو گے نا یہ سارا کامیاب ہوئے گا. اگر آپ انگلیاں دو گے, چیزیں کچھ پانچ کچھ ہو گے, کام چھوڑ دینا. آپ ترقی کا توجہ دو. دیکھو میں یہی آپ کو کوشش کرنا سمجھانے کا. ابھی آپ منسٹر صاحب کو پوچھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا, ابھی یہ چیزیں چھوڑ دو, آگے کو فری ہینڈ دے دو کام کرنے کے لیے. آپ بولتے ملک یو اے میں کتنے لوگ رہ رہے, ادھر 17 لاکھ لوگ رہ رہے, مطلب وہ بھی آپ کا ملک ہے, وہ آپ کا ملک کے ایک ملک کے لیے آ رہا. مطلب چیزیں پوچھنا ہے نا, میڈیا بہت اہم رول کھلے گا. اگر آپ اس طرح پوچھ لو گے نا پھر لوگوں کو دل میں کچھ آ جائے گا, لوگ تھنکنگ نگیٹو ہے کہ نہیں, نیشنل انٹرسٹ آنے دو. جو آئے گا خرچہ کرے گا وہ کدھر لے کے جائے گا, ادھر ہی چھوڑ دیں گے نا. پاکستان بہت اچھا ملک ہے, اس میں بہت ہائی پوٹینشیل انویسٹمنٹ کے لیے. صرف آپ لوگ ساتھ دینا ضروری ہے. آپ لوگ اپنا امیج پاکستان کو اچھا کرنا, سوالات کا جگہ میں, مدد کا جگہ میں, لوگوں کو ساتھ دینے کے لیے. جیسا آپ فرما رہے تھے بہت شعبے میں بھی ہم لوگ اسٹارٹ کرنا ہے. اس میں آپ کا ریلوے ہے, انفراسٹرکچر ہے, یہ آپ جو ذکر ہوا یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ آ رہا ہے. یہ آپ کا افغانستان میں اپنا منسٹر صاحب نے ذکر کیا نا, یہ آپ کا ایکسپورٹ ادھر ہی ہوئے گا. ری ایکسپورٹ آپ کے ملک کو جب ری ایکسپورٹ انکریز ہوئے گا نا, آپ کو خود بخود آپ کے بچوں کا تعلیم اچھا ہوئے گا, آپ خوشحالی ہوئے گا, آپ بھی نظر آؤ گے, بچوں کے ساتھ گھوم رہا خوشحالی, پریشان نہیں ہوگے. یہ چیزیں سامنے آئیں گے اور جلدی بھی آئیں گے. یہ آپ نہیں سوچو مطلب ٹائم لگے نا. آپ کو میں یہی بول رہا ہوں ہر مہینے میں آپ کو فرق نظر آئے گا. تو میں ادھر خود رہ رہا ہوں 24 سال سے, آپ کی ملک بھی بہت اچھا ہے اور ایسا پوٹینشیل اس میں ہے, میں سوچ سے باہر ہوں. صرف چانس دو. آپ کی ہر آدمی اپنا ملک کے لیے نیشنل انٹرسٹ, ہم لوگ اگر آج ہے ادھر, آپ کی ملک کا نیشنل انٹرسٹ کا ساتھ دینے ہم لوگ. صحیح ہے, سوالات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں چیزیں کرسٹل نہ ہو, تو آپ بتا دیجئے بالکل کرسٹل کے کیا معاہدہ ہے, کیسا معاہدہ, اس کی تفصیلات کیا ہے. ایک دوسری بات یہ دیکھیں آپ کا ریگولیٹر کون ہے, پھر یہ مجھے بتا دیں کے جی ٹی ایل کا ریگولیٹر کون ہے. کے پی ٹی کہتی ہے وہ نہیں ہے, نہ معاہدے میں موجود ہے, تو پھر آپ لوگوں کو ریگولیٹ کون کرے گا. آپ نے ابھی کرایہ یہاں پہ بہت زیادہ بڑھائے جس پہ بزنس کمیونٹی کو بہت تحفظات ہے. آپ کام دیکھ لینا, کام کیسے جا رہا. جب کام کا نتیجہ دیکھو گے پھر آپ ہم کو یہ سوالات پوچھ لینا. منسٹر صاحب آپ بتا دیں کون ہے ان کا ریگولیٹر. یہ ہم ریگولیٹر میں نے آپ کو کافی تفصیل سے بتایا, 5 ہماری پہلے بات ہو چکی ہے. ریگولیٹر ہم جلدی اس کا ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ ریگولیٹر بھی بنائیں تاکہ یہ معاملے کو ان آرڈر کر لیں. اور یہ بڑی اچھی بات کی محترم نے, ہمارے مہمان ہیں اور کونسل جنرل ہیں, اور یو اے ای میں دیکھیں 17 لاکھ لوگ پاکستانی ہیں اور وہ اپنی روزی کما رہے ہیں. ہم یہ کہیں ہمیں زیادہ پاکستان کی ترقی کا اب سوچنا ہے. ہمارا ملک جو ہے نا بہت پیچھے رہ گیا ہے, اسی وجہ سے ہم سوچیں کہ کس طرح گروتھ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اور یہ بھی سوچیں جو آپ کے نمائندے ہیں نا, جو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے معاہدہ کیا ہے, جو ہم اوور سائٹ کر رہے ہیں,
हमारी निगाह है इसके ऊपर। इंशाल्लाह पाकिस्तान कैसर साहब सरमायाकारी आ रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में जी, आ रही है। जी। कैसर साहब इस साल क्या आप 2-3 साल की आ जाएगी और कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं बिल्कुल आपका रेलवे का बिल्कुल आपका डेलीगेशन भी आ रहा और आप इस्लामाबाद में इंशाल्लाह भी सर ये आज हम जो स्टार्ट सर प्लीज मैं आपको कैसर साहब मसला ये है कि ताल्लुकात इस बात पर है कि जब केई की गिरफ्तारी हुई थी तो वहाँ भी सरमाया आया था, वहाँ भी एक कंपनी आई थी और उसने जो एग्रीमेंट किया था वो मैं एक एक करके मेरा बेटा एक करके एक मिनट यार यार एक का जी मैंने सिंध गवर्नमेंट में जाते ही चीफ मिनिस्टर साहब से मीटिंग की है। तफसील देखो बंडल आइलैंड है। अब क्या हुआ इसमें पीटीआई की हुकूमत में इतना यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गई तो भाई आप कराची को डेवलप है, उन्होंने माना एग्री किया। ये चक्कर में ना पड़ेंगे ये ज़मीन सिंध की है या पोर्ट कासम की है, कौमी मफाद में बस कराची की है और हम सब की है। हम पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएं, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। बाकी बातें खाने को तकरीब में आबाद के साबिक चेयरमैन मोहम्मद हनीफ गौहर, KGTL के राहिल मुनेस, कमाल सिद्दीकी, मार्लन डिसोजा और बिजनेस कम्युनिटी की दीगर मारूफ शख्सियात भी मौजूद थी। बाद वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग कैसर अहमद शेख, TDEP के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला, उमर शेख और नफीस हैदर ने थिंक TV से बातचीत करते हुए कहा। जी मैं आप मेरे प्रोग्राम अगर देखते रहते हो पहले दिन से ही मैं ये कहता हूँ कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये दो चीज़ें हमें चाहिए। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। देखिए मैंने जिक्र किया अभी अपनी तकरीर में कि जितने भी पहले आबादी के हिसाब से जो मुल्क हैं वो इकानमी के हिसाब से भी इतने बड़े हैं। यानी चाइना जो नंबर 1 है आबादी का, दुनिया में नंबर 2 इकानमी है। नंबर 2 इंडिया है जो आबादी में वो दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी है। नंबर 3 आबादी में अमेरिका है, वो दुनिया की नंबर 1 इकानमी है। नंबर 4 इंडोनेशिया है, वो भी दुनिया की बड़ी इकानमी है। एक पाकिस्तान ऐसा है कि आबादी तो हमारे यहाँ है, हम अपना पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम जो है ना हमें अपने लोगों हमें डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को इनकरेज करना है और हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारी हुकूमत जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़ी विजनरी हुकूमत है। उनका दिन रात देखिए ना जो फैसले कर रहे हैं ये फैसले पहले नहीं हुए, जो फैसले मियाँ साहब कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और इंशाल्लाह पाकिस्तान अब बहुत तेज़ रफ्तारी से जिस तरह रीजन में तरक्की हो रही है हमारे यहाँ भी तरक्की होगी। देखें सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त FDI आना ही चाहिए वरना पाकिस्तान की आगे जो तरक्की है वो रुक जाएगी। जब FDI आता है तो हम सबको एक बात तो समझना चाहिए कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क से आई तो ये सारी दुनिया को सिग्नल भेजता है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है और हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। इसी नज़रिए के तहत ये जो है ना ये पोर्ट का जो काम हुआ है मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन है और $220 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट है। 175 की बल्क में एक और इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो आई थिंक ये जो है ना इसको कंटिन्यू करना चाहिए। इनको देख कर UAE को बहुत सारे और मालिक आएंगे जो अभी सोच रहे होंगे ना कि पाकिस्तान जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जब ये खबर उन तक पहुँचेगी तो आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा टर्मिनल बना है और इससे हमारी पोर्ट को, मुल्क को, शहर को बड़ा फ़ायदा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ी फरावानी हो जाएगी और हम चाहते हैं कि ऐसे ही और बहुत इन्वेस्टर आएँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा पोर्ट जो दुबई पोर्ट से भी आगे चला जाए। और आज इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, इसमें सबसे बड़ा किरदार इफेक्ट जो है वो है कैसर अहमद शेख साहब के और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के। और इंशाल्लाह ताला आप ये जो एफर्ट्स हैं शेख साहब के देखते रहेंगे और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और भी आने वाली है कराची के अंदर और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे जाए। थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।